آخر میں اپنا ایک احساس درج کروں گا. ایک بار مجھے یہ میرے مائنڈ میں آیا کہ قرآن کا جسٹ کیا ہے, قرآن کا خلاصہ کیا ہے. بہت دنوں تک سوچا, بہت دنوں تک پڑھا. آخر میں میری سمجھ میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ قرآن کا پہلا سینٹنس ہی قرآن کا خلاصہ ہے. قرآن کا پہلا سینٹنس وہی قرآن کا خلاصہ ہے, یعنی الحمدللہ رب العالمین. شکر ہے اس خدا کا جو سارے عالم کا لارڈ ہے. یعنی شکر, تھینکس گیونگ. آپ شکر کی اسپرٹ کے ساتھ جئیں, تھینکس گیونگ کی اسپرٹ کے ساتھ جئیں. یہ ہے خلاصہ دین کا, یہ ہے خلاصہ اسلام کا, یہ ہے خلاصہ قرآن کا. تو شکر کی اسپرٹ کو لے کر کیسے جئیں گے آپ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر وقت یعنی نگیٹو تھاٹ موجود ہوں, منفی کانٹے. دیکھیے اس دنیا میں کسی پروفٹ کے لیے بھی پاسبل نہیں تھا کہ وہ نگیٹو ایکسپیرئنس سے اپنے کو بچا سکے. Negativity is a part of life. It is a part of society. آپ کہیں بھی رہیں, دنیا کے کسی حصے میں رہیں, آپ کو نگیٹو ایکسپیرئنس تو ہونا ہی ہونا ہے. تو شکر کا سینٹیمنٹ کیسے باقی رہے گا, شکر کی اسپرٹ کیسے باقی رہے گی, یہ سوچنا ہے. تو اسی طرح باقی رہے گی کہ آپ کنورٹ کر سکیں نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں. اینڈ یو ہیو دا کیپیسٹی ٹو کنورٹ دا نگیٹیوٹی انٹو پازیٹیوٹی. دیر از نو ادر آپشن. کوئی دوسرا آپشن آپ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ جب سب کچھ پازیٹیو ہوگا تو میں شکر کر لوں گا, تو ایسا شکر آپ کبھی نہیں کر پائیں گے یہاں تک کہ مر جائیں گے. کیونکہ سب کچھ پازیٹیو آپ کے لیے کبھی ہوگا ہی نہیں, ہونے والا ہی نہیں ہے. جب پرافٹ کے لیے نہیں ہوا تو آپ کے لیے کہاں سے ہو جائے گا. تو شکر میں جینے کے لیے, شکر کی اسپرٹ میں جینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر یہ یعنی کیپیسٹی پیدا کریں کہ آپ کنورٹ کر سکیں نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں. جیسا گائے کنورٹ کرتی ہے گھاس کو دودھ میں. تو آپ کے اندر یہ اسپرٹ ہونا چاہیے کہ میں کسی بھی حال میں, مجھے شکر کا ایروژن میرے لیے ٹالریبل نہیں ہے. شکر کی اسپرٹ کا ایروژن میں اس کا افورڈ نہیں کر سکتا. I cannot afford erosion of my شکر اسپرٹ. تو جب آپ ایسا کریں گے آپ اپنی سوچ کو ایک نیا ڈائریکشن دیں گے. اپنی سوچ کو آپ ایک پازیٹیو ڈائریکشن دیں گے. وہ کیا کہ ہر چیز میں سے پازیٹیوٹی کو نکالو, نگیٹیوٹی بھی ایکسٹریکٹ کرو پازیٹیوٹی. جیسے گائے ایکسٹریکٹ کرتی ہے گھاس سے دودھ. یہ آپ کے اندر اسپرٹ آ جائے گی. تب معلوم ہوگا کہ ہر چیز سے آپ چاہے کتنی بظاہر نگیٹو ہو دیکھنے میں, اس سے آپ پازیٹیوٹی کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, نچوڑ سکتے ہیں. جیسا کہ اس واقعے میں نے نکالا کہ کرسچن پوپ کے اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک ہلچل مچی میڈیا کے اندر. تو اس کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا کہ میرے پاس صبح شام رات دن لوگ چلے آ رہے ہیں پوچھنے کے لیے کہ بھئی کیا ہے محمد نے کیا کنٹریبیوشن, محمد کا کنٹریبیوشن کیا ہے ہسٹری میں.
اسلام کی ٹیچنگ کیا ہے. تو مجھے اس نگیٹو نیوز کی وجہ سے یہ پازیٹیو چانس ملا کہ میں اسلام کو کہ ٹرو فیس کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں، جیسا کہ میں کرتا رہا. اس بیچ میں ایک انٹرویو بڑا لمبا میرا ہوا، جو یہاں پر جو یہ ہے پارک، 1.5 گھنٹہ ایک ٹی وی کی ایک ٹیم آئی، پوری ایک ٹیم، جو 1.5 گھنٹہ اس پارک کے اندر ہم لوگ چلتے رہے، اور وہ تھا ایک واکنگ انٹرویو، یعنی پیڑوں کے بیچ میں، لان کے بیچ میں ہم چلتے رہے، اور برابر وہ کیمرے سے وہ ریکارڈ کرتے رہے. 1.5 گھنٹے کا مسلسل انٹرویو، اور سارا تھا اسلام پر. آپ غور کیجئے کہ سارا اسلام پر تھا وہ. اب کتنا بڑا یہ چانس مجھے ملا، کیسے؟ اسی کی وجہ سے. ہم جو کام کر رہے ہیں، اس کام نے لوگوں کو ایکسائٹ نہیں کیا کہ آ کر ہم سے انٹرویو لے اس طرح کا، لیکن ادھر ادھر جو بم پھوڑے گئے، ادھر ادھر جو نیگیٹو نیوز پیدا کی گئی، اس نے لوگوں کو کہا کہ جا کر ان سے پوچھو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں ایک اسلامک اسکالر ہوں. تو آ کے پوچھنے لگے. اس طرح سے نگیٹیوٹی سے میں نے پازیٹیوٹی کو نچوڑا اور خدا کا شکر ادا کیا. میں نے شکر ادا کیا کہ یہ جو واقعہ ہوا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے ایک بلیسنگ پیدا کر دی، کس طرح اس میں ہم کو وہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بن گئی. تو میں آپ کو آخری نصیحت یہ کروں گا کہ آپ یہ اسپرٹ اپنے اندر پیدا کریں کہ مجھے خدا کے ہاں اس حال میں جانا ہے کہ میرے دل میں ایک آیٹا کے برابر بھی نگیٹیوٹی نہ ہو، سب پازیٹیوٹی ہو، سب شکر ہی شکر ہو. اس حال میں دنیا سے رخصتی میری ہو، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ پیراڈائز میں وہ سول نہیں جائے گی جس میں ذرا بھی نگیٹیوٹی ہو. نگیٹیوٹی کا مطلب کیا ہے؟ نفرت، انتقام، تشدد، انٹالرنس. جس کے اندر یہ بات ہے وہ کبھی بھی پیراڈائز میں جانے والا نہیں ہے. آپ نے ایک صحابی کے، رسول اللہ نے ایک بار ایک صحابی کا کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم اس طرح سے صبح کرو، اس طرح شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہ ہو، غش نہ ہو. لیس فی قلبک غش لأحد. اس طرح صبح کرو، اس طرح شام کرو، مطلب اس طرح سے جیو دنیا میں کہ کسی کے خلاف بھی تمہارے دل میں کوئی غش نہ ہو، کوئی نیگیٹو تھاٹ نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، غصہ نہ ہو، ریونج کی بات نہ ہو. اپنے آپ کو کمپلیٹلی نیگیٹو تھاٹ سے پاک رکھو. یہی ہے پیراڈائز کا سرٹیفکیٹ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے کو سلیکٹ کرے پیراڈائز کے لیے، تو اس کا سب سے ضروری جو ٹیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں نیگیٹو تھاٹ کے ساتھ. ایک مرتبہ میں نے ایک انٹرویو پڑھا ایک سنگر کا، تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے اندر گھمنڈ آ گیا ہے، آروگینس آ گیا ہے، کیونکہ آپ کو بہت اچھا گانا آتا ہے، آپ کی آواز میں بڑا سریلاپن ہے. تو انٹرویور نے پوچھا کہ آپ کے اندر کہا جاتا ہے گھمنڈ آ گیا ہے، آروگینس آ گیا ہے. تو دیکھیے کچھ سنگر نے کیا کہا، بڑا انوکھا جواب دیا اس نے. اس نے کہا کہ یہ پروپگنڈا صحیح نہیں ہے، اور پھر اس نے کہا کہ آئی کین ناٹ افورڈ آروگینس، آئی کین ناٹ افورڈ آروگینس. کیوں؟ میرے گلے میں جو مٹھاس ہے وہ اسی لیے ہے کہ میرے اندر ماڈسٹی ہے،
اگر میرے اندر آرگنس آ جائے تو میرے گلے کی مٹھاس ختم ہو جائے گی. اب بتائیے کہ وہ میں اپنے سنگنگ ہی کو ختم کر لوں گا, میری کیا ویلیو رہے گی اس کے بعد؟ تو اس نے کہا کہ آئی کین ناٹ افورڈ آروگینس. اسی طرح مومن کو کہنا چاہیے کہ آئی کین ناٹ افورڈ نگیٹیوٹی. ایک بلیور کو, ایک مومن کو, ایک ایسا انسان جو پیراڈائز چاہتا ہو, اس کو یہ کہنا چاہیے کہ آئی کین ناٹ افورڈ نگیٹیوٹی. کیوں؟ میری پیراڈائز ہی ڈاؤٹ فل ہو جائے گی. جیسے اس نے کہا کہ میرا جو گیت ہے, میرا جو آرٹ ہے, وہی ڈاؤٹ فل ہو جائے گا, تو میں کیسے آروگنٹ بن سکتا ہوں؟ تو مومن کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر میرے اندر نگیٹو تھاٹ آ گیا تو میرے پیراڈائز ہی ڈاؤٹ فل ہو جائے گی. تو مجھے تو بچنا ہی بچنا ہے نگیٹو تھاٹ سے. اس کے دل میں یہ احساس بھرا ہوا ہونا چاہیے کہ آئی کین ناٹ افورڈ نگیٹیوٹی. یہ ہے راز اس بات کا کہ آپ اپنے آپ کو وہ انسان بنائیں جو خدا کے ہاں سلیکٹ کیا جائے پیراڈائز میں سیٹل کرنے کے لیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Girish. مولانا صاحب, اگر جہاد راجیہ کا وشے ہے تو اس جہاد لڑنے کے کیا طریقے ہوں گے؟ دیکھیں, اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایگریشن اور اٹیک کی بات ہوتی ہے کسی کی طرف سے, تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ دین اینڈ دیر آپ بھی اٹیک کر دیں. نہیں, سب سے پہلے آپ کو کوشش کرنی چاہیے اوائڈ کرنے کی. اوائڈ کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں, جیسے نیگوسیشن, ڈائلاگ, یا پرافٹ نے ایک بار ایسا کیا کہ پرافٹ محمد نے کہ آپ نے ایک ٹرینچ کھود دی, یعنی مدینہ کے باہر 12,000 لوگ آ کر اکٹھا ہو گئے تھے لڑنے کے لیے, تو آپ نے مدینہ کے باہر ایک ٹرینچ کھود دی, خندق. اس طرح ان کو روک دیا, کیونکہ وہ ہیلی کاپٹر کا زمانہ نہیں تھا, تو ٹرینچ کام کر گئی اور لڑائی نہیں ہوئی. تو یہ تھا لڑائی کو اوائڈ کرنے کا طریقہ. تو اسلام میں یہ ہے کہ سب سے پہلے لڑائی کو اوائڈ کرو, اوائڈ کرو, اوائڈ کرو. جب اوائڈ کرنے کی ساری کوشش فیل ہو جائے تب جا کر کے ایک دم جب کمپلشن کی صورت پیدا ہو جائے تو آپ لڑ سکتے ہیں. لڑنے کا طریقہ وہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی الگ طریقہ نہیں ہے. آج جو یونائٹڈ نیشنز نے جو نارم بنائے ہیں, جو سارے کنٹری فالو کرتے ہیں جس کو, وہی اسلام کا طریقہ بھی ہوگا. ایک بات عرض کروں یہ معاملے میں کہ ایک بہت بڑا پرنسپل اسلام میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل افیئرس میں اسلام کا طریقہ وہی ہوگا جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہو, الگ طریقہ اسلام کا نہیں ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس کے لیے میں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں یہ بات ڈیٹیل میں کہ جہاں انٹرنیشنل تعلقات کی بات ہو تو اسلام کوئی اپنا الگ طریقہ وہاں امپوز نہیں کرے گا. انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ نارم ہی کو اسلام بھی اختیار کر لے گا. اس میں اگر ایکسیپشن ہو سکتا ہے تو دو ایک چیزوں کا, جیسے شراب, کہ اسلام کی یعنی اسلام جو یعنی کھانے پینے کے وقت جو شراب سرو کی جاتی ہے
تو مسلم اسٹیٹ ایسا نہیں کرے گی. تو یہ تو ایک کلچر کی بات ہے. کلچر کی بات ہے. کلچر تو ڈفرینٹ ہیں اور ڈفرینٹ ہوں گے. ایک کنٹری میں بھی کلچر ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ایک فیملی میں بھی کلچر ڈفرینٹ ہوتے ہیں. میں ایک ہندو فیملی میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ جو ہسبینڈ ہے وہ تو ہے نان ویجیٹیرین اور وائف جو ہے وہ ویجیٹیرین ہے. وائف کھانا بنا کر کے لا کر کے رکھ دیتی تھی ٹیبل پر اور جا کر پھر اشنان کرتی تھی, چھوتی نہیں تھی اس کو, صرف ہسبینڈ اکیلا کھاتا تھا اس کو. تو یہ ہے کہ دو کلچر ایک گھر میں بھی رہ سکتے ہیں. تو کلچر ڈفرینس کی بات الگ ہے. باقی جو جنگ کی ٹیکنیک ہے, جو لڑائی کا طریقہ ہے, اس کا الگ سے کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہوگا. انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ جو ہوگا وہی اسلام کا بھی ہوگا. ان کا ایک اور سوال ہے کہ جو روح جنت میں نہیں جائے گی اس کا انت کیسے ہوگا؟ دیکھیے, اسلام میں جو مانا گیا ہے وہ یہ ہے کہ موت سے پہلے ایک پیریڈ ہے, ایک ہے موت کے بعد پیریڈ. بس دو ہی پیریڈ ہیں. تو یہاں ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. تو ٹیسٹ پر جو لوگ کوالیفائی کریں گے وہ تو جائیں گے پیراڈائز میں, اور جو ٹیسٹ پر کوالیفائی نہیں کریں گے وہ ہمیشہ کے لیے پیراڈائز سے محروم ہو جائیں گے. یہ سکھ اور شانتی کی زندگی پھر انہیں اگلی دنیا میں نہیں ملے گی. یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ. This question is from Dr. Farida Khanam. If fatwa is a personal opinion, then why do the muftis issue it as a verdict? وہ تو مس یوز ہے فتوے کا. فتویٰ ہرگز ورڈکٹ نہیں ہے. فتویٰ صرف پرسنل اوپینین ہے. آج کل جو فتوے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ سب مس یوز ہی ہوتا ہے. دیکھیے, پہلی بات یہ کہ فتویٰ ایک پرسنل اوپینین ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ موزہ ہے, پہلے زمانے میں جو ہے وہ لیدر کے موزے ہوتے تھے, اس پر مسح کیا جاتا تھا. تو کچھ مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ مسح جو ہے صرف لیدر ہی کے موزے پہ ہوگا, آج کل جو موزے ہوتے ہیں جو فیکٹری میں بنتے ہیں اس پر نہیں ہوگا. تو یہ ان کا پرسنل اوپینین ہے. کچھ اور لوگ ہیں, مصر کے علماء جو ہیں وہ صحیح مانتے ہیں. مصر کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ اس موزے میں بھی جائز ہے مسح کرنا. تو پرسنل اوپینین جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی پوچھے اپنے بارے میں تب مفتی رائے دے سکتا ہے. اگر آپ کسی اور کے بارے میں پوچھیں, بس آپ پوچھیں کہ ثانیہ مرزا کا کپڑا جو ہے, اس کا جو ڈریس ہے وہ اسلامی ہے کہ نہیں, تو مفتی کو رائٹ نہیں ہے کہ اس پر وہ فتویٰ دے, کیونکہ ثانیہ مرزا خود تو پوچھ نہیں رہی ہے. تو ایسا مفتی جو کسی اور کے فتویٰ پوچھنے پر ثانیہ مرزا کے ڈریس کے بارے میں فتویٰ دے, وہ مفتی خود گناہ کا کام کر رہا ہے. اس کو رائٹ نہیں ہے ایسا فتویٰ دینے کا. اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی ثانیہ مرزا پوچھے گی تو ہم بتائیں گے, وہ نہیں پوچھے گی تو ہم فتویٰ دینا بھی نہیں ہے. وہ جانے اس کو خدا جانے, بس. This question is from Faraz. Is it okay to hold the holy book and read the translation during Taraweeh? نہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کیا مطلب پھر پڑھیے. Is it okay to hold the holy book and read the translation during Taraweeh? نہیں, ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. تراویح میں بس وہی کیجیے, ہوتا ہے آج کل کہ آپ پیچھے کھڑے ہو جائیے اور چپ چاپ سنیے قرآن کو. اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے, نہیں سمجھ سکتے ہیں تو دل میں دعا کیجیے خدا آپ کو سمجھ دے. اور قرآن کی لینگویج اتنی سمپل ہے
کہ اردو جاننے والے کے لیے تو بہت ہی آسان ہے سمجھنا. کئی باتیں ایسی سمجھ میں آتی ہیں بغیر بتائے ہوئے. تو دیکھیے اگر آپ روزانہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں تو میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ روزانہ قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو اتنا فیملیئر ہو جاتے ہیں ٹیکسٹ سے کہ اپنے آپ وہ اس کا یعنی براڈر سینس میں اس کا مطلب سمجھتے چلے جاتے ہیں. تو بجائے وہاں پر ترجمہ لینے کے روزانہ اپنے گھر پر صبح کو اس کو پڑھیے ٹرانسلیشن, اپنے آپ سمجھنے کی یعنی سمجھ سکیں گے اس کو. This question is from Shiraz. How can one be positive and patient and not get provoked on petty and small issues? کیا پوچھ رہے ہیں؟ He says, how can one be positive and patient and not get provoked on petty and small issues in day-to-day life? کچھ بھی نہیں. تو مشکل کیا ہے؟ کوئی مشکل کی بات ہی نہیں. ہر آدمی کرتا بھی ہے. آپ اگر ایک انڈسٹری چلاتے ہوں, آپ کسی آفس میں جاب کرتے ہوں تو آپ ڈیلی یہی کرتے بھی ہیں. صرف یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یعنی ڈبل طریقے سے رہیں. جہاں کمپلشن ہے وہاں تو پرووک نہ ہو, کمپلشن نہیں ہے وہاں پرووک ہوتے رہیں. ہر آدمی کا یہی حال ہے. یہ کوشچن جو ہے میں دیکھ یعنی صحیح نہیں ہے. یہ سوچ ہونا چاہیے کہ جہاں کمپلشن ہے وہاں تو میں پرووک نہیں ہوتا. اب یہ بتائیے کہ جہاں کمپلشن نہیں ہے وہاں میں کیسے ایسا کروں کہ نہ پرووک ہوں. تو بھیا تو آپ کا پرابلم ہے. آپ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہیں؟ آپ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہیں؟ مجھے ایک آدمی آپ نہیں بتا سکتے انکلوڈنگ جارج بش کہ جہاں کمپلشن ہے وہاں سب اپنے آپ کو پرووکیشن سے بچائے رہتے ہیں, اور جہاں کمپلشن نہیں ہے وہاں پرووک ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بھی آپ کا پرابلم ہے. کیوں آپ ڈبل اسٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں؟ یہ مفتی کا پرابلم نہیں ہے. یہ Bilal would like to ask, is Azan, the call for prayer, is a part of revelation or it was incorporated in the system later? پھر سے پڑھیے. Is Azan a part of the revelation that is in Quran or it was incorporated later in the prayer? یہ قرآن میں صاف صاف یہ لکھا ہوا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب جمعہ کی نماز کے لیے پکارا جائے یعنی اذان دی جائے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, تو نماز بھی اسی طرح سے قرآن میں ہے. وہ ڈیٹیل جس کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں وہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. صرف قرآن میں بیسک جو ہے حکم وہی ہے. تو بیسک چیز اذان کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ہے. نماز بھی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہے قرآن میں, تو اذان بھی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے. تو نماز کی ڈیٹیل رسول اللہ نے مقرر کی. اسی طرح سے اذان کے بارے میں جو ہوا وہ یہ تھا کہ وہاں پر غالباً 2 صحابی نے خواب دیکھا. انہی شبدوں کو جو آج مؤذن دہراتا ہے کھڑے ہو کر, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں ایسے ایسے بول رہا ہوں. تو آپ نے کہا کہ یہ اینجل نے آ کر کے بتایا ہے اور یہی طریقہ رہے گا نماز کے لیے. اس طریقے سے نماز کے ساتھ اذان شامل ہوئی. لیکن اصولی طور پر اذان بھی قرآن میں موجود ہے اور نماز بھی قرآن میں موجود ہے ان پرنسپل.
Next question is from Priya. She says that when you adopt a particular faith, there exists a major conflict between the society, family, and your own self. How do you manage this? ہاں یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ کویشچن ہے، اور یہ ہر فیملی میں ہوتا ہے. یہاں تک کہ آپ الگ فیتھ نہ اپنائیں تب بھی ہوتا ہے، تب بھی ہوتا ہے. تو کانفلکٹ جو ہے ہر گھر میں آلریڈی موجود ہے، چاہے سب کا فیتھ ایک ہو، چاہے سب کا فیتھ ایک نہ ہو، ہر حالت میں. تو اس کو مینیج کرنے کا جو ہے معاملہ وہ سب سے یعنی سبھی کے لیے ہے، وہ اسی کے لیے نہیں جس نے اپنے فیتھ کو بدلا ہو. تو اب مینیج کیسے کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مینیج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ٹکراؤ تک تو کبھی نہ لے جائیں، کبھی بھی ٹکراؤ تک نہ لے جائیں. اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وداؤٹ کنفرنٹریشن اس کو مینیج کریں، ٹھنڈے طریقے سے سمجھا بجھا کر کے. اور آخری بات یہ ہے کہ دعا کریں. میرا اپنا ایکسپیرئنس ہے کہ بڑی بڑی بات بھی دعا سے سالو ہو جاتی ہے، بہت ہی بڑی بڑی بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو جانتے ہیں، وہ خدا کو نہیں جانتے. دوسری بات، دعا اس کا مطلب نہیں کہ آپ کچھ لپ سروس کا نام دعا نہیں ہے. اکثر لوگ دعا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو دعا کرتا ہوں، حالانکہ وہ ہوتی ہے لپ سروس. لپ سروس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دعا تو دل کی ایک بہت ہی ڈیپ یعنی ایک بہت ہی ڈیپ سے نکلنے والی ایک چیز ہے. میں نے ایک قصہ آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے کہ رامپور کا قصہ، کہ ایک اسکول ٹیچر تھا، اس کا ایک بیٹا تھا. بیٹے نے باپ سے کہا کہ مجھے ایک بائسکل چاہیے. تو باپ نے ٹال دیا کیونکہ وہ اس کی سیلری کم تھی. بیٹے نے کئی بار کہا تو باپ غصہ ہوگا، اس نے ڈانٹا کہ دیکھو میں بائسکل خرید نہیں سکتا، اب اگر تم کہو گے تو میں تم کو ماروں گا. جب یہ اس نے کہا تو بیٹا رونے لگا، اور روتے ہی اس نے کہا کہ آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، آپ سے نہ کہے تو کس سے کہیں. یہ ہے دعا. جب ایسا کہا اس نے تو باپ بھی رونے لگا. کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بائسکل کا انتظام کرتا ہوں. تو میں سوچتا رہا کہ ایسا کیوں ہوا، اس سینٹینس میں کیا چیز تھی. تو اصل چیز یہ تھی کہ جب بیٹے نے ایسا کہا تو اس نے کہا کہ فادرہڈ کو ٹیسٹ پر کھڑا کر دیا. فادرہڈ ٹیسٹ پر آ گئی کہ جہاں پہلے بیٹے کا پرابلم تھا وہاں فادر کا پرابلم بن گیا. بیٹے کا پرابلم یہ تھا کہ مجھے بائسکل نہ ہوگی تو میں کیسے جاؤں گا کہیں جانا ہے. اب فادر کا پرابلم یہ گیا کہ میری فادرہڈ ڈاؤٹ فل ہے. اگر میں اس کو بائسکل نہ دے سکا تو میں فادر نہیں اس کا. اس ایکسٹینٹ تک جب پہنچ جائے دعا تو یہ سچی دعا ہوتی ہے، اور ایسی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں کم از کم یہ تو ضرور کرنا چاہیے کہ کسی بھی حال میں آدمی نہ تو لڑائی جھگڑا کرے، نہ نگیٹو بولی بولے، یہاں تک کہ دل میں بھی نگیٹو تھاٹ نہ آئے، دل میں بھی نہیں، تو ضرور وہ مینیج ہو جائے گا. This next question, rather it's an observation from Maulana Zakwan Nazvi.
he says that he has observed that people who have been coming to these classes, they are getting benefited in terms of their intellectual development and other related aspects of learning. Then why is it that people don't take it seriously and come to these classes regularly? What is the psychology behind it? دیکھیے اس میں ایسا ہے، اس کویشچن کے پیچھے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کمپیئر کر رہے ہیں دو آئیڈیالوجی سے. یعنی اس آنے والے کے پیچھے کی آئیڈیالوجی تھی جس سے وہ جڑا ہوا تھا سے پہلے، اب وہ یہاں آنے لگا، کہا کہ بھائی زیادہ بیٹر آئیڈیالوجی ہے، یہاں زیادہ بیٹر وے میں اس کو سچائی مل رہی ہے. لیکن اس کا ایک تیسری چیز بھی ہے، وہ ایک وہ آدمی جو آیا اور پھر نہیں آ سکا تو وہ اس کے ساتھ میٹیریل انٹرسٹ بھی جڑا ہوا تھا. وہ آدمی جو تھا کسی آئی لینڈ سے نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ اس کا میٹیریل انٹرسٹ جڑا ہوا ہے، فیملی سے ریلیٹڈ، سوسائٹی سے ریلیٹڈ، جاب سے ریلیٹڈ، انڈسٹری سے ریلیٹڈ. تو اب جو ہے کمپیریزن جو پریکٹیکل طور پر جو ہو جاتا ہے بات کو ریگولر آنے میں، کہ اس کا انٹرسٹ کو سیکنڈری بنانا پڑتا ہے اس کو. تو اپنے پچھلی آئیڈیالوجی کو تو وہ سیکنڈری بنانے تیار تھا وہ، لیکن اپنے انٹرسٹ کو وہ سیکنڈری بنائے اس لیے تیار نہیں تھا وہ. تو جب کلیش تھا دو آئیڈیالوجی میں تب وہ ہمارے ساتھ ملنے کو تیار تھا. لیکن جب کلیش ہو گیا کہ ہماری آئیڈیالوجی اور اس کا مٹیریل انٹرسٹ، تو ادھر جھک گیا. کیونکہ مٹیریل انٹرسٹ کا معاملہ ایسا ہے کہ بہت ہی زبردست پکڑ اس کی ہوتی ہے. تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو مٹیریل انٹرسٹ کو اگنور کر کے ہمارے ساتھ جڑیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نہ آنا بات کو، پہلے آنا جب کہ وہ مان رہے تھے کہ بہت ہی صحیح بات یہاں کہی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مٹیریل انٹرسٹ کا جو بانڈ تھا وہ ان کا بہت ہی اسٹرانگ تھا. اس کو اسے اگنور کر کے وہ ہم ساتھ نہیں جڑ سکتے تھے، وہ اس لیے ادھر لوٹ گئے. یہ قصہ اب اگر انہیں سمجھایا جائے تو شاید پھر وہ ریوائز کریں اپنے اس پر کہ مٹیریل انٹرسٹ تو خدا کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں. آپ آئیں یا نہ آئیں، دونوں حالتوں میں خدا کے ہاتھ میں ہے. تو آپ خدا بھروسہ کیجیے. اگر یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر آنا شروع کر دیں گے. Here is a gentleman, Mr. Faraz, who have come to CPS classes very first time. His question is that, is it all right to hold the holy book and read the translation during Taraweehs? Oh, sorry. The next question is from Varija. I agree that ultimate paradise lies in the hereafter, but can I do anything to find it, even partially on this earth also? دیکھیے ہندی میں ایک ورڈ ہے بانگی. بانگی کا مطلب ہوتا ہے اسپیسیمن. تو میں یہاں تک سمجھا ہوں خدا نے پیراڈائز جو بنائی ہے، جو پرفیکٹ ہے، آئیڈیل ہے، ہر قسم کا پلیزر جہاں ہے، اس کی بانگی کے طور پر یہ دنیا بنا دی ہے. یہاں پہ ہمیں 10-20 سال 40-50 سال رہتے ہیں صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ پیراڈائز کیسی ہوگی. تو ایک پارشیل ٹیسٹ ہمیں دیا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو انجوائے کر کے خوب یہاں سمجھے کہ چلو ہم پیراڈائز یہیں مل گیا، اس لیے نہیں، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے. یہ ہے اس کا وہ. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اسی دنیا ہی میں اپنی پیراڈائز بنا لے، چاہے وہ 10-20 سال کے لیے بھی
50 سال کے لیے بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا میں جو بھی پلیجر رکھا گیا ہے, ہر پلیجر کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو نگیٹ کرنے والی ہیں. آدمی کے ساتھ کوئی حاصل کر لیا پلیجر, اس نے اس میں جینے لگا, تب بھی کیا ہوتا ہے, کبھی بورڈم آ جاتا ہے, کبھی بیماری آ جاتی ہے, کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کبھی سوشل کمپلشن اس کو نہ چاہتے ہوئے کہیں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. تو طرح طرح کی باتیں یہاں ایسی ہیں جو آپ کو رکاوٹ ہیں کہ دنیا میں آپ پارشل سینس میں بھی پیراڈائز بنا سکیں. بس دور سے دیکھ سکتے ہیں, بس دور سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے میں اپنا قصہ عرض کروں کہ میں کشمیر گیا, وہاں پہلگام میں بہت ہی پیور واٹر ہے, وہاں پر فلو کر رہا ہے ایک ریور, تو پانی وہاں کا بہت ہی اچھا ہے جو سیدھے آ رہا ہے ہمارے پہاڑ کے اوپر سے. تو ہمارے ساتھ تھے ایک کشمیری, ان کے پاس ایک گلاس تھا, تو میں نے کہا کہ گلاس انہوں نے دیا مجھے, تو میں نے پیا. ایک گلاس پیا تو بڑا اچھا لگا, بہت اچھا بہترین, یعنی وہ ڈرنک تھا, وہ سب سے بیسٹ ڈرنک. 2 پیا, 3 پیا, 4 پیا, اچھا ہی لگتا جا رہا تھا وہ, یہاں تک کہ میں 6 گلاس پی گیا. اب 6 گلاس پیتے ہی اتنا میرے سر میں ہیڈیک ہوا, اتنا ہیڈیک ہوا کہ یہ بھی بھول گیا کہ میں نے 6 گلاس بڑا اچھا پانی پیا ہے. یعنی اب 5 منٹ کے لیے میں نے ٹیسٹ کیا اس پانی کا, اور اس کے بعد خود وہ پانی بھول گیا, مجھے وہ ٹیسٹ بھی بھول گیا وہ. تو دنیا میں جو ہے پلیجر وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے, اتنا لمیٹڈ کہ تقریباً نہیں کے برابر ہے. بس دور سے آپ دیکھ سکتے ہیں, ایک جھلک دور سے, کہ بھی کتنی بڑی ہوگی پیراڈائز, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. آپ اسی دلی میں آپ دیکھیے جو بہت ہی بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں, ان کے جا کے دیکھیے, قریب اتنے ٹینشن میں ہوں گے, اتنے فرسٹریشن میں ہوں گے, اتنے اسٹریس میں ہوں گے کہ آپ سوچیں گے کہ اس سے اچھا تو غریب آدمی ہے جس کو ساؤنڈ سلیپ آتی ہے, وہ بیچاروں کو ساؤنڈ سلیپ بھی نہیں آتی. اس وجہ سے یہ سوچنا میرے نزدیک کوئی پریکٹیکل بات نہیں ہے. With this question we end the session here, and we'll all go for the spiritual prayer. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا جو لیکچر ہے اس کا ٹائٹل ہے فرام دا اسپریچول ٹری. فرام دا اسپریچول ٹری. دیکھیے, پرسوں یہاں دہلی میں میری ایک اسپیچ تھی. آپ جانتے ہیں کہ یہاں سائی انٹرنیشنل سینٹر ہے لودھی روڈ پر, تو ہر مہینے وہاں میرا ایک لیکچر ہوتا ہے. اس بار بھی تھا. تو روزہ کا مہینہ چونکہ چل رہا ہے, اس نسبت سے میں نے روزے سے اپنی بات شروع کی. میں نے کہا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو سب کو کرنا پڑتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ روزہ میں صبح سے شام تک کھانا اور پانی چھوڑ دینا پڑتا ہے. یہ جو چھوڑنا ہے کھانا اور پانی,
یہ صرف غریبوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ کسی گھر میں کھانا پانی بھرا ہوا ہو، اس کے پاس بہت کچھ بینک بیلنس ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہر آدمی کو ایک ہی ڈھنگ سے روزہ رکھنا پڑتا ہے، تو گویا سب کو برابر کر دینا۔ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ سب کو برابر کر دینا۔ تو میں نے کہا کہ روزہ جو ہے وہ ہے ایکولائزیشن آف آل کلاسز آف سوسائٹی۔ یہ ایکولائزیشن کا ایک پروسیس ہے۔ اسلام میں یہ بہت زیادہ مطلوب ہے کہ سارے انسان برابر ہوں۔ برابر کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی اکنامک ارننگ برابر ہو، پولیٹیکل آفس برابر ہو، یہ نہیں، یہ تو سیکنڈری چیزیں ہیں اسلام میں۔ پرائمری چیز ہے رسپیکٹ، ڈگنیٹی، انسانیت۔ تو روزے کا مطلب یہ ہے کہ ایکولائزیشن آف آل کلاسز آف دا سوسائٹی، سب کو برابر کا درجے میں رکھا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان میں یہ ویکنیس ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز زیادہ ہو، ان ٹرم آف منی، ان ٹرم آف فیم، ان ٹرم آف آفس، ان ٹرم آف فزیکل پاور، کوئی بھی چیز اگر آدمی کے اندر دوسرے سے کچھ زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ فوراً آرگنس میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے وہ دیکھتا ہے کہ میں دوسروں سے کچھ زیادہ ہوں، کوئی اسمارٹ ہو، دیکھنے میں وہ دوسروں کے مقابلے میں گڈ لکنگ ہو، تب بھی اس کے اندر آرگنس آ جاتا ہے۔ اچھا اسپیچ دینا آتا ہو کسی کو، بہت اچھا اسپیکر ہو، تب بھی وہ آرگنٹ بن جاتا ہے۔ یہ جو ان ایکولیٹی ہے، دیکھیے اسلام میں اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے کہ روپے پیسے کے معاملے میں ان ایکولیٹی ہو، اس کو اسلام امپورٹنس نہیں دیتا۔ یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں، بلکہ ارریلیونٹ چیزیں ہیں۔ اصل چیز وہ ہے جو ان ایکولیٹی ہوتی ہے سوچ میں۔ تو اسلام کا یہ پہلا کنسرن ہے کہ سارے لوگ اپنے کو برابر سمجھیں، یعنی خدا کے مقابلے میں۔ دیکھیے آدمی جب اپنے کو جانچے انسان کے کو دیکھ کر کے، تبھی یہ ان ایکولیٹی کا احساس آتا ہے، تبھی آرگنس آتا ہے، کیونکہ انسان میں برابری نہیں ہے۔ انسان میں برابری نہیں ہے، اور یہ اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر ہے، کیونکہ برابری ہو تو چیلنج نہیں ہوگا، کمپٹیشن نہیں ہوگا، اور جب چیلنج اور کمپٹیشن نہیں ہوگا تو سارے ڈیولپمنٹ، سارے پروگرس رک جائیں گے۔ اس لیے خدا نے اس طرح بنایا ہے دنیا کا سسٹم کہ ان ایکولیٹی کبھی ختم نہ ہو، لیکن یہ ہے انسان اور انسان کے مقابلے میں، یعنی مین ورسس مین۔ لیکن دوسرا آسپیکٹ ہے مین ورسس گاڈ کا، تو گاڈ کے مقابلے میں سب برابر ہیں۔ گاڈ کے مقابلے میں کوئی بھی نہ اونچا ہے نہ نیچا، نہ بڑا ہے نہ چھوٹا۔ تو گاڈ کے مقابلے میں، خدا کے مقابلے میں جو ریئل پوزیشن ہے انسان کی، اس پر لایا جاتا ہے انسان کو، اس کو ریمائنڈ کیا جاتا ہے۔ تو اسی کو میں نے کہا کہ ایکولائزیشن کا پروسیس ہے یہ بتانا ہے کہ تم سب خدا کے مقابلے میں برابر ہو۔ اسی برابری پر ساری جو مورل ویلیوز ہیں، جو ہیومن ویلیوز ہیں، وہ ڈپینڈ کرتی ہیں۔
دیکھیے دنیا میں یہ برابری جو ہوتی ہے یہ والنٹری ہوتی ہے, والنٹری ایکولائزیشن ہوتا ہے. آخرت میں یہ ہوگا کمپلسری ایکولائزیشن. یہاں پر اگر کوئی اپنے کو برابر نہ کرے پھر بھی وہ اپنے کو بڑا ہی سمجھتا رہے. رمضان کا مہینہ آیا, فاسٹنگ منتھ آف فاسٹنگ آیا, تو خدا کی طرف سے وہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں تم خدا کے مقابلے میں برابر ہو تو سب کے سب برابر ہو جاؤ دنیا ہی میں. تو جو لوگ اپنے آپ خدا کے مقابلے میں اپنے کو برابر بنا لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچ جائیں گے, اور جو نہ بنائیں تو آخرت میں جب سارے انسان اکٹھا کیا جائیں گے تو وہاں کمپلسری ایکولائزیشن ہوگا. سب کی بڑائی کو سب کو خدا کرٹیسائز کر دے گا, لیکن وہاں برابر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنے کو برابر کر لینے کا یا اپنے کو کرٹیسائز کر لینے کا فائدہ اسی دنیا میں ہے, وہاں نہیں ہے. اس سے ایک اور بات جڑی ہوئی ہے. دیکھیے زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ کرائسس آتا ہے. کرائسس از آلسو اے پارٹ آف لائف. روزانہ ہماری زندگی میں کبھی چھوٹا اور کبھی بڑا کرائسس آتا ہے. اب دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو وکٹم آف سچویشن بن جاتے ہیں, جو سچویشن کریٹ ہوئی اس کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں, وکٹم آف سچویشن. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ماسٹر آف سچویشن پروو کرتے ہیں. یہ ڈیلی ہوتا ہے, ڈیلی, کہ آدمی یا تو وکٹم آف سچویشن بنتا ہے یا وہ ماسٹر آف سچویشن بنتا ہے. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. تو سچویشن مینجمنٹ آپ کو جاننا چاہیے, آپ کو سچویشن مینجمنٹ جاننا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو سچویشن آئی بس آپ اس کا شکار ہو کر رہ گئے. یہ تو انیمل کا لیول ہے. سچویشن کا وکٹم بن جانا یہ انیمل کا لیول ہے. انسان کو خدا نے مائنڈ دیا ہے, پلاننگ کی کیپیسٹی دی ہے. وہ جو حالات ہوتے ہیں اس سے اوپر اٹھ کر سوچنے کی طاقت دی ہے, جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ بگ برڈ تھنکنگ. یہ انسان کی صفت ہے. کوئی حیوان ایسا نہیں ہے جس کے اندر بگ برڈ تھنکنگ کی صلاحیت ہو. بگ برڈ تھنکنگ اصل میں یہ بنا ہے اس طرح سے کہ سرد ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اسٹارم آتے ہیں, تو وہاں پر جو چڑیاں ہوتی ہیں کچھ چھوٹی ہوتی ہیں کچھ بڑی ہوتی ہیں. چھوٹے چڑیوں کے ونگ کمزور ہوتے ہیں, ویک ہوتے ہیں, تو چھوٹی چڑیاں زیادہ اوپر اٹھ نہیں سکتی, زیادہ اوپر اٹھ کر اڑ نہیں سکتی ہیں, تو وہ اسٹارم کے زد میں آ کر کے مر جاتی ہیں. لیکن جن کے ونگ بہت ہی اسٹرانگ ہیں, جن چڑیوں کے, تو اوپر اٹھتی ہیں, اوپر اٹھتی ہیں, یہاں تک کہ اسٹارمس کے زد سے اوپر نکل جاتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اسٹارم جو ہے آسمان تک نہیں ہوتا ہے, تھوڑی دور تک ہوتا ہے. تو اسٹرانگ ونگ والی چڑیاں اڑ کر اوپر نکل جاتے ہیں, یعنی اسٹارم کی جہاں تک پہنچ ہے اس سے اوپر. اسی سے بنایا ہے کہ بگ برڈ آف دا اسٹارم, اسی سے وہ بنی ہے, اسی سے ایک سینگ بنی ہے
انگریزی میں کہ بگ برڈ آف دا اسٹارم، طوفان کی بڑی چڑیا. تو اسی سے میں نے یہ فارمولہ بنایا ہے کہ بگ برڈ تھنکنگ. اس دنیا میں آدمی کی کامیابی یہ ہے کہ وہ بگ برڈ تھنکر بنے. دیکھیے میرا تجربہ ہے یہ کہ دنیا میں انسان کے لیے سب سے زیادہ کلر کیا چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈینگو مچھر سب سے زیادہ کلر نہیں ہے انسان کے لیے. سب سے زیادہ کلر جو چیز ہے انسان کے لیے وہ ہے ایکسکیوز. یہ میری زندگی پر کا ایکسپیرئنس ہے. کوئی بھی سرپنٹ، کوئی بھی ڈینگو مچھر یا کوئی بھی دوسری چیز جس کو لوگ جانتے ہوں، اس سے زیادہ بڑا کلر ہے ایکسکیوز لینا. مجھے یہ ایک سینگ بہت پسند ہے کہ اف یو ہیو اے گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ. اف یو ہیو گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ. کیوں؟ ایکسکیوز تو ڈیلی آتے ہیں. لائف از فل آف ایکسکیوزز. لائف از فل آف ایکسکیوزز. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی میں ایکسکیوز نہ ہو. تو اگر آپ ایکسکیوز لیتے رہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کوئی بڑی ترقی نہیں کر سکتے. ترقی سے میری مراد مٹیریل ترقی نہیں ہے، بلکہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اسپریچول ڈیولپمنٹ. یہ جو چیز ہے یہ خدا کے راستے میں، سچائی کے راستے میں جو ترقیاں ہوتی ہیں انسان کی، تو جو آدمی ایکسکیوز کو لیتا رہے وہ کبھی بھی بڑی ترقی نہیں کر سکے گا، کیونکہ ہر دن ایک ایکسکیوز رہے گا. ہر دن ایک ایکسکیوز رہے گا. تو آپ کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ایکسکیوز کو آپ سب سے بڑا کلر سمجھیں. کلر ورنہ ایکسکیوز آپ کو ختم کر دے گا. دیکھیے زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رکاوٹیں پیش آتی ہیں. رکاوٹ ہر آدمی کی زندگی میں. رکاوٹ بھی زندگی کا ایک پارٹ ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آبسٹیکل یا رکاوٹ جب پیش آئیں تو ان کو آپ ایک نیا چانس سمجھیں اپنے لیے. یعنی اس طرح کی چیز کو آپ آبسٹیکل نہ سمجھیں بلکہ ایک نیا چانس سمجھیں. ٹیک اٹ ایز اے چانس رادر دین این آبسٹیکل. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ اگر بالکل اسموتھ، سب کچھ اسموتھ ہو، آپ کو کوئی ڈفیکلٹی نہ پیش آ رہی ہو اور آپ سچائی کے راستے پہ چلے جا رہے ہوں، تو آپ کو چھوٹا ریوارڈ ملے گا. چھوٹا ریوارڈ. اور اگر آپ رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے، ایکسکیوز کو نہ لیتے ہوئے، ساری ڈفیکلٹیز کو پار کرتے ہوئے سچائی کے راستے پر چلنے لگے تو آپ کو سپر ریوارڈ ملے گا.
اسی کو ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ ان عظم الجزائے ما عظم البلائے. ان عظم الجزائے ما عظم البلائے، یعنی جتنی زیادہ ڈفیکلٹی اتنا ہی بڑا ریوارڈ. جتنی بڑی ڈفیکلٹی اتنا ہی بڑا ریوارڈ. یہ ایک پرنسپل ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو آبسٹیکل کو ایک چانس سمجھیے، ایک اپرچونیٹی سمجھیے. کیوں؟ آبسٹیکل جب آیا تو کیا ہوا، آپ کے لیے ایک نیا راستہ کھلا کہ زیادہ ایفرٹ کر کے، زیادہ سیکریفائس کر کے، زیادہ اپنے آپ کو ڈیووٹ کر کے آپ ایک سچائی کے راستے پہ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آبسٹیکل یا ڈیفیکلٹی آپ کے لیے ایک نئی اپرچونیٹی کھولتی ہے زیادہ بڑا ریوارڈ لینے کی. دیکھیے ہوتا یہ سب کیوں ہوتا ہے، آدمی اس طرح کی ویکنیس میں کیوں پڑ جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی کنڈیشننگ کی وجہ سے، آپ جانتے ہیں کہ بچپن سے آدمی کنڈیشننگ ہوتی ہے، تو ایک اس کی زندگی میں ایک کچھ چیز کی حیثیت، کچھ چیزوں کے بارے میں وہ پرائرٹی کا درجہ لے لیتی ہیں. اس کی زندگی میں کچھ چیزیں پرائرٹی کا درجہ لے لیتی ہیں. بس اتنے بجے سونا ضروری ہے، اتنے بجے کھانا ضروری ہے، اور فلاں فلاں چیز میرے کھانے کے میں ضرور ہونا چاہیے، اور طرح طرح کی پرائرٹی بن جاتی ہیں آدمی کی. دیکھیے اگر آپ کو خدا کی بلیسنگ چاہیے تو جب آپ پر سچائی کھلے تو آپ کو اپنی پرائرٹی کو ری سیٹنگ کرنی چاہیے. ہر آدمی کو یہ کرنا پڑے گا. اگر پرائرٹی کی ری سیٹنگ نہ کریں آپ تو پھر اسی میں پھنسے رہیں گے. پرائرٹی کا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے آپ کے ہاں، اسی پر اگر آپ چلتے رہیں تو سچائی کو پانے کے بعد بھی آپ سچائی سے دور رہیں گے. پرائرٹیز کو اگر آپ ریسیٹ نہ کریں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کبھی بھی سچائی کے راستے میں آگے پہنچ سکتے ہیں. زندگی میں سمجھتا ہوں کہ ماسٹر فارمولہ صرف ایک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اکثرو ذکر حادم اللذات الموت. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ماسٹر فارمولہ ہے. یعنی موت کو یاد کر کے اپنی سوچ بنانا، موت کو یاد کر کے اپنی سوچ بنانا. میں ایک واقعہ عرض کروں جس سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں 1965 کے لگ بھگ لکھنؤ میں تھا کوئی 3 سال کے لیے. تو وہاں ایک صاحب تھے جو ندوہ میں پڑھتے تھے، ان کا نام تھا اقبال اعظمی. وہ یو پی کے تھے. وہ تو مجھ سے اکثر ملتے تھے. وہ تو ایک دن آئے تو بہت ہی سیڈ دکھائی پڑتے تھے، بہت سیڈ. تو میں نے پوچھا کہ آج آپ کچھ غمگین ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج میں گھر جا رہا ہوں چھوڑ کر، ایجوکیشن چھوڑ کر گھر جا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہا میرے باپ مر گئے ہیں، میرے باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو گھر کا کام اب میں ہی بڑا ہوں گھر کا، اور جو میرے بھائی بہن ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں.
تو ان کے گھر پر کچھ چھوٹا سا ایگریکلچر کا کام تھا، کسان والا کام چھوٹا. تو انہوں نے کہا کہ اب میں جا کر کے وہی سنبھالوں گا جو میرے باپ کرتے تھے اب تک. تو باپ مر گئے، اس لیے اب یہ جانا پڑے گا. اچانک میرے منہ سے نکلا کہ اگر آپ بھی مر جائیں تو، اگر آپ بھی مر جائیں تو. وہ میری بات کو سمجھ گئے. وہ سمجھ گئے کہ جس طرح میرے باپ کا پیچھا کر رہی تھی موت، اسی طرح میرا بھی پیچھا کر رہی ہے موت. موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے. بوڑھے کو بھی لگتی ہے، جوان کو بھی آتی ہے، بچے بھی مر جاتے ہیں. جب میں نے کہا کہ آپ بھی مر جائیں تو ان کا مائنڈ میں ایک بہت ایک اسٹارم آ گیا، ایک نئی سوچ جاگ پڑی. تو میرے ایڈوائس کے مطابق انہوں نے گھر جانے کا ارادہ چھوڑ دیا. اگرچہ باپ مر گئے تھے لیکن گھر نہیں گئے وہ. میں نے کہا اگر گھر جائیں گے آپ تو گھر والے پکڑ لیں گے آپ کو، پھر لوٹنے نہیں دیں گے. اس سے اچھا کہ آپ جائیے نہیں، بہت سے بہت ایک لیٹر لکھ دیجیے. تو وہ گھر نہیں گئے. پھر کیا ہوا، اپنی ایجوکیشن انہوں نے لکھنؤ میں پوری کی. پھر لکھنؤ یونیورسٹی سے ایم اے کیا انہوں نے. پھر وہ چلے گئے عرب میں بھی کچھ پڑھا انہوں نے. اب وہ ہیں افریقہ کے ایک کنٹری میں، افریقہ میں، اور کافی پیسہ کماتے ہیں وہاں پر. اس کے بعد یعنی اس سے پہلے ان کے گھر والے بہت ان سے غصہ تھے کہ باپ مر گیا اور آئے نہیں، باپ مر گیا اور آئے نہیں، تو بہت غصہ تھے. لیکن جب افریقہ پہنچ گئے، خوب پیسہ کمانا شروع کیا، تو گھر والوں کو پیسہ بھیجا انہوں نے گھر بنایا. جو پہلے کچا گھر تھا پکا گھر ہو گیا. بھائی بہن کی شادی کی، بچوں کو پڑھایا، رشتہ داروں کی مدد کی. اب سارے لوگ خوش ہیں ان سے. یہ ہے ماسٹر فارمولہ، یعنی ماسٹر فارمولہ. یہ ہے آرٹ آف کرائسس مینجمنٹ. دیکھیے اگر آدمی یہ سوچ لے کہ موت تو میرا ہی پیچھا کر رہی ہے، میں جا رہا ہوں باپ سے ملنے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ باپ کی لاش کو دفن کرنے کے لیے، میں جا رہا ہوں باپ کی لاش کو دفن کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ میری موت بیچ ہی میں میری موت آ جائے اور مجھ کو بھی لوگ دفن کرنے کے لیے نماز جنازہ پڑھیں میری. تو حدیث میں آتا ہے اکثر و ذکر حادم اللذات الموت. موت کو بہت زیادہ یاد کرو. اگر موت کو یاد کرتا رہے آدمی تو ساری زندگی کا سارا معاملہ اس کا ٹھیک ہو جائے. وہ کٹ ٹو سائز ہو جائے، وہ اور ایمبیشس نہ بنے، وہ ایکسکیوز لے کر کے سچائی کو چھوڑ نہ دے. جتنی باتیں ہوتی ہیں ان سب کا ایک ہی ماسٹر فارمولہ یہ ہے کہ آدمی موت کو یاد کرتا رہے. اب میں کچھ بات دعوی ورک کے بارے میں کہوں گا. ٹھیک ہے، دعوی ورک کیا ہے؟ دعوی ورک کوئی سمپل چیز نہیں ہے. آج میں شام کو جب بیٹھا افطار کے وقت تو ایک عجیب احساس ہوا. آج کی بات بتاتا ہوں آپ کو. ایک شعر ہے جو اچھا تو لینگویج اس کی اچھی نہیں ہے لیکن مجھے وہ یاد آ گیا. جو ہم ہی نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل، کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا. جو ہم ہی نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل، کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا. یہ شعر نے مجھے آپ لوگوں کو یاد دلا دیا. یہ ٹیم جو آپ لوگوں کی ہے
اگرچہ یہاں تھوڑے سے لوگ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اٹ از کوالٹی دیٹ میٹرس اینڈ ناٹ دی کوانٹٹی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیم جو اکٹھا ہوئی ہے دعویٰ ورک کے لیے، یہ ایک انوکھی ٹیم ہے. یعنی یہ سائنٹیفک ایج میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک ٹیم اکٹھا ہوئی ہے سائنٹیفک ایڈیم میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، سچائی کی بات بتانے کے لیے. پہلی بار. پری سائنٹیفک ایج میں تو بہت سے لوگوں نے دعویٰ ورک کیا ڈفرینٹ کنٹریز میں، لیکن پوسٹ سائنٹیفک ایرا میں، سائنٹیفک ایڈیم میں، سائنٹیفک لینگویج میں، سائنٹیفک ریزننگ کے ساتھ اگر کوئی گروپ اکٹھا ہوا ہے، کوئی ٹیم بنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میری جانکاری ہے یہی ایک ٹیم ہے، کوئی دوسری ٹیم نہیں. تو اس وقت میرے دل میں آیا وہ جو شعر میں نے پڑھا کہ خدایا میری ٹیم کو بخش دے. کیونکہ اگر اس ٹیم کو تو اون نہیں کرے گا، اس ٹیم کو تو اپنائے گا نہیں، تو اس کو پوائنٹ آف ریفرنس کہاں سے ملے گا؟ یہ بہت سخت بات ہے، لیکن یہ اس لیے میں نے کہا کہ مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء. ایک حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی زبان سے، جو کہتے ہیں حدیث قدسی. یعنی خدا نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء. I am with the expectations of my servants. I am with the expectations of my servant. So he may expect as he like. میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، تو وہ جو چاہے میرے بارے میں گمان کر لے. تو میں نے کہا خدایا یہ ٹیم جو ہے، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو اس ٹیم کو اپنائے گا، کیونکہ یہی ٹیم ہے جو پوائنٹ آف ریفرنس بنے سائنٹیفک دور میں. آپ لوگ جو اس کام کے لیے اٹھے ہیں، جس کام کو لے کر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سائنٹیفک ایج میں لوگوں کو سائنٹیفک ایج میں لوگوں کو ریزن بیسڈ سچائی چاہیے، وہ آپ انہیں فراہم کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اب سے 80 سال پہلے یا 70 سال پہلے ایک کتاب چھپی تھی، ردۃ ولا ابا بکر اللہ، کہ ایک بلاسفیمی ہے لیکن کوئی ابو بکر نہیں. تو میں نے کہا تھا کہ بلاسفیمی نہیں ہے، یہ ماڈرن ایجوکیشن نے کے بعد جو جنریشن بنی ہے، وہ نئے ایڈیم میں چاہتی ہے سچائی کو جاننا، نئی لینگویج، نیا ایڈیم، یا ایک لفظ میں سائنٹیفک ریزننگ کے ساتھ، سائنٹیفک لاجک کے ساتھ چاہتی ہے سچائی کو جاننا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے لوگ ہیں اس پورے سائنٹیفک ایج میں، جبکہ سائنٹیفک ریزننگ کے ساتھ آپ انسان کو سچائی کے میسج دے رہے ہیں. ابھی چند دن ہوئے میں یہاں انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں ایک پروگرام میں گیا تھا. اس میں ٹاپ کے لوگ تھے، تو ہماری ٹیم وہاں پر تھی. تو لوگوں کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ ہمارے ساتھ نوجوان طبقہ کیسے، یوتھ سارے اتنے سب کیوں ہیں. انہوں نے کہا کہ آج کل جو مشن چل رہے ہیں، اسپریچول مشن، ریلیجس مشن، سب میں سینئر لوگ ہیں.
سینئر لوگ ہیں. کہیں بھی نوجوان دکھائی نہیں دیتے, اور آپ کے ساتھ اتنے سارے نوجوان ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ کوئی مسٹری نہیں ہے, یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے. میں نے کہا کہ ہم آج کا جو نوجوان ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہب سے پھرا ہوا ہے, اس نے ریوولٹ کر دیا ہے مذہب سے. ایسا نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ مذہب کے لوگ یا اسپریچولیٹی کو جو لوگ لے کر اٹھے ہیں, وہ لوگ اپنی بات کو ٹریڈیشنل لینگویج میں کہتے ہیں, ٹریڈیشنل ریزن دیتے ہیں. ہم خدا کے فضل سے سائنٹیفک ریزننگ کے ساتھ ان کو سچائی کا پیغام دے رہے ہیں. بس یہ فرق ہے کہ آپ کی ٹریڈیشنل لینگویج ان کی سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے وہ آپ کے ساتھ لگتے نہیں. ہم انہیں دے رہے ہیں ریشنل لینگویج میں, سائنٹیفک لینگویج میں, تو ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرتی ہے وہ چیز, اس لیے وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج شام کو جو مجھ پر ایک تجربہ گزرا کہ قیامت میں قرآن میں آتا ہے کہ لوگ گروپ گروپ کی شکل میں آئیں گے, گروپ گروپ کی شکل میں آئیں گے. یعنی جو لوگوں نے سچائی کا میسج دیا ہوگا وہ گروپ گروپ کی شکل میں آئیں گے. تو میں نے سوچا کہ ایک گروپ وہ ہوگا جس نے ٹریڈیشنل ایج میں سچائی کا میسج لوگوں کو دیا ہوگا. اب سوال ہوگا وہاں کہ وہ کون ہے, وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سائنٹیفک ایج میں لوگوں کو سچائی کا میسج دیا. تو میرے دل نے کہا کہ اینجل پکاریں گے انشاءاللہ. یہ ہے وہ لوگ, یہ جو ٹیم ہے, وہ کہیں کہ یہ ہے ٹیم جس نے سائنٹیفک ایج میں لوگوں کو سائنٹیفک لینگویج میں سچائی کا میسج دیا. یہ میرے دل میں آیا, اور پھر وہ حدیث یاد آئی جو میں نے آپ کو سنایا ابھی کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, تو جو گمان وہ چاہے کر لے. تو میں نے کہا خدایا میں نے تیرے ساتھ یہ گمان کیا ہے, یہ امید کیا ہے کہ تو ہماری ٹیم کو پوائنٹ آف ریفرنس بنائے گا سائنٹیفک ایج کے لیے. وہاں یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ تھی وہ ٹیم جس نے سائنٹیفک ایج میں لوگوں کو سائنٹیفک لینگویج میں سچائی کا میسج دیا. تو میں آپ لوگوں کو میں نے اپنا یہ جو مجھ پر گزرا یہ ایکسپیرئنس اس لیے بیان کیا, آپ کی رسپانسبلٹی کی یاد دلاؤں. یہ گڈ ٹائڈنگ کی بات نہیں ہے, یہ رسپانسبلٹی کی بات ہے کہ ایک اپرچونٹی آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے جس میں آپ کو مناپلی حاصل ہو سکتی ہے. کیونکہ میں جہاں تک میں نے بہت پڑھا, جو بھی بک بھی پڑھتا ہوں, جو کتاب بھی پڑھتا ہوں, سب ٹریڈیشنل لینگویج ملتی ہے مجھے, ٹریڈیشنل لینگویج میں. یہاں تک کہ ڈاکٹر رادھا کرشنن کی کتاب میں نے پڑھی ریکوری آف فیتھ, وہ بھی ٹریڈیشنل لینگویج میں ہے. ہندو کی کتاب, مسلمان کی کتاب جو یہ پڑھتا ہوں وہ سب ٹریڈیشنل لینگویج ملتی ہے مجھے. سائنٹیفک لینگویج میں صحیح معنوں میں مجھے نہیں کوئی کتاب ملی, کوئی لٹریچر نہیں ملا مجھے, سوائے آپ کے پاس جو لٹریچر ہے. تو آپ لوگ جو ہے یہ آپ لوگوں کے اوپر خدا کی بلیسنگ ہے کہ آپ کو ایسا لٹریچر ملا جو سائنٹیفک ایج میں انسان کو ایڈریس کرتا ہو. آپ کو اس لٹریچر لے کر آگے بڑھنا ہے, اس لٹریچر کو ساری دنیا میں پہنچا دینا ہے. ایک اور بات میرے دل میں آئی, وہ یہ
کہ ایک انوکھی بلیسنگ ہے جو صرف آپ کا حصہ ہے. وہ کیا؟ ساری دنیا میں سچائی کے میسج کو پھیلانا. یہ پہلے صرف ایک ورڈ تھا، آج ایک ریئلٹی بن چکا ہے. آپ سوچیے کہ پہلے زمانے میں اگر کوئی چاہتا کہ ساری دنیا میں سچائی کے میسج کو پہنچائے تو وہ کیسے پہنچاتا؟ کیونکہ کمیونیکیشن کا زمانہ ابھی نہیں آیا تھا. ساری دنیا کے ایک ایک گھر میں، ساری دنیا کے ایک ایک حصے میں سچائی کے میسج کو پہنچانا، یہ کمیونیکیشن چاہتا ہے، ماڈرن کمیونیکیشن، جو ابھی 20th سینچری میں ہمارے سامنے آیا ہے. تو پوری ہسٹری میں پہلی بار ایسا پاسبل ہوا ہے کہ پوری گلوب کو آپ ایڈریس کر سکیں، پوری گلوب پر بسے ہوئے انسانوں کو آپ بتا سکیں کہ سچائی کیا ہے. یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے جو آپ کے لیے کھلی ہے، جو آپ سے پہلے کے لوگوں کو نہیں حاصل تھی. آپ سے پہلے کے لوگوں کو نہیں حاصل تھی. تو اس بات کو سمجھیے کہ آپ کتنی بڑی اپرچونٹی کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں. ایک بات میرے دل میں ایک بات آج ہی میرے سمجھ میں آئی، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے وہ اس سے. دیکھیے، پرافٹ آف اسلام کی زندگی میں ایک لڑائی ہوئی تھی، جو کہتے ہیں بیٹل آف بدر. تو بیٹل آف بدر میں پرافٹ کے جو ساتھی تھے وہ صرف 313 تھے، بس 313، اور دوسری طرف جو لوگ تھے وہ 1000 تھے. ان کے پاس زیادہ آرم بھی تھے، زیادہ راشن بھی تھا، زیادہ سامان بھی تھا. تو بیٹل آف بدر جہاں ہوئی تھی، وہاں پر آپ کنارے ایک عریش بنایا گیا تھا آپ کے لیے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور دیکھا آپ نے کہ یہ تھوڑے سے لوگ زیادہ لوگوں کے مقابلے میں میدان میں اترے ہیں. اس وقت آپ نے دعا کی تو یہ آپ کی زبان سے یہ ورڈ نکلے، اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لا توبۃ بعدھا فی الارض. اے خدا، اگر تو اس گروہ کو ہلاک کر دے، اس گروہ کو ڈسٹرائے کر دے، تو اس کے بعد قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. میں بہت دنوں سوچتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ آج ہی میں سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی فاؤنڈر ہوتا ہے کسی مشن کا، تو اس کے بعد دوسرا فاؤنڈر نہیں پیدا ہوتا. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بعد کون؟ یہ سوال ہی غلط ہے. آپ کے بعد کون؟ ایسا کبھی ہسٹری میں ہوا ہی نہیں. گاندھی کے بعد دوسرا گاندھی نہیں پیدا ہوا، سر سید کے بعد دوسرا سر سید نہیں پیدا ہوا، ابوالکلام آزاد کے بعد دوسرا ابوالکلام آزاد نہیں پیدا ہوا. اس سیکولر فیلڈ میں بھی یہی ہے اور ریلیجس فیلڈ میں بھی یہی ہے کہ دوسرا آدمی نہیں پیدا ہوا کرتا. دوسری چیز جو پاسبل ہوتی ہے وہ کیا؟ ٹیم. یعنی پہلے انسان کو ریپلیس کرنے کے لیے دوسرا انسان کبھی پیدا نہیں ہوا کرتا. یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے. دیر از اگینسٹ دی لا آف نیچر. پہلے انسان کو ریپلیس کرنے کے لیے دوسرا انسان کبھی پیدا نہیں ہوا. گاندھی کو ریپلیس کرنے کے لیے کوئی دوسرا گاندھی نہیں پیدا ہوا. سر سید کو ریپلیس کرنے کے لیے کوئی دوسرا سر سید نہیں پیدا ہوا. اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپلیس کرنے کے لیے کوئی دوسرا محمد پیدا ہونے والا نہیں تھا. ریپلیس کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہی ٹیم تھی. اس ٹیم کے لیے آپ نے کہا کہ یہی ٹیم تو ریپلیس کرے گی. یہی اگر ٹیم ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ڈسکنٹینیو ہو جائے گا ہمارا مشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں
اپنے گھروں پر جا کر سوچیں کہ آپ کو ریپلیس کرنا ہے، یہ جو ٹیم ہے اس ٹیم کو ریپلیس کرنا ہے. آگے جو ہے آگے اسی ٹیم کے ذریعے مشن آگے بڑھے گا. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے، اگر آپ اسے سوچیں گے تو سمجھ سکیں گے. اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایسی ایک ٹیم بنی ہے. دوسری بار رسول اللہ کے زمانے میں جو ٹیم بنی تھی وہ پہلا واقعہ تھا. کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ ایسی ایک ٹیم بنا پایا ہو کوئی. جسے پلیٹو ہے، اتنا بڑا فلاسفر، پلیٹو نے آئیڈیل اسٹیٹ کا تھیوری بنائی، آئیڈیل اسٹیٹ، اور اس کے مرنے کے بعد سب ختم ہو گیا، کیوں؟ کوئی ٹیم نہیں تھی جو ریپلیس کرے پلیٹو کو، جو پلیٹو کو ریپلیس کرے. ساری زندگی ایک ڈریم دیکھتا رہا وہ آئیڈیل اسٹیٹ، آئیڈیل اسٹیٹ، آئیڈیل اسٹیٹ. لیکن وہ گریس کے ایک سٹی بھی نہیں بن سکی. وہ سٹی کے لیول پر بھی نہیں بن سکی وہ، کیوں؟ کوئی ٹیم سٹی اس کے پاس تھی نہیں. پلیٹو کوئی ٹیم نہیں بنا سکا تھا. تو پلیٹو کے بعد دوسرا پلیٹو پیدا ہونا ضروری نہیں تھا. پلیٹو کے بعد جو چیز چاہیے تھی وہ ایک ٹیم چاہیے تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ایک ٹیم بنا پائے ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ ٹیم جو ہے یہی ریپلیس کرے گی آگے، یہ ٹیم جو ہے یہی آگے کام کرے گی. تو میری آج جیسا کہ میں نے عرض کیا، مجھے ایک انسپریشن آیا کہ یہ ٹیم انشاءاللہ اپنے آپ کو اگر اس نے ڈیووٹ کیا، اگر اس نے اپنے کو ڈیڈیکیٹ کیا اس کام میں، اگر سچ مچ دعویٰ ورک میں اٹھ گئی یہ ٹیم، تو کیسا عجیب تھرلنگ ایکسپیرئنس ہوا مجھے کہ قیامت میں یہ پکارا جائے گا کہ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے سائنٹیفک ایج میں ڈیوائن ٹروتھ کو پہنچایا تھا لوگوں تک، اور اینجل کہیں کہ یہ ہے وہ ٹیم جس نے پہنچایا تھا. تو آپ لوگوں کو اس پر بہت زیادہ سوچنا ہے. اور یہ جو اپرچونیٹی کھلی ہے اس کو اویل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے. میں ایک مرتبہ جب پہلا انسان جب چاند پہ اترا تھا تو اس رات کو اتفاق سے میں ایک نیوز پیپر کے آفس میں گیا. تو نیوز آ رہی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا پریس میں برابر نیوز آتی رہتی ہے، اور اسی کو لے کر کے لوگ یعنی اخبار میں شامل کرتے ہیں. تو نیوز آ رہی تھی برابر. تو نیوز ایڈیٹر تھے وہاں پر ایک، تو ان سے میری جان پہچان تھی. تو میں نے پوچھا ان سے، تو ان کی زبان سے نکلا کہ بڑی تھرلنگ نیوز آ رہی ہیں. یعنی چاند پر انسان جو پہنچ گیا اور اس پر جو خبریں بھیجنا شروع کیا پریس ایجنسیز نے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بڑی تھرلنگ نیوز آ رہی ہیں. اب غور کیجئے کہ چاند پر انسان کا اترنا زیادہ بڑی چیز ہے کہ آپ کا جنت میں داخل ہونا، آپ کا پیراڈائز میں داخل ہونا. چاند تو ایک پتھر ہے، چاند تو روشن بھی نہیں ہے، وہ لائٹ بھی نہیں ہے. چاند میں نہ لائٹ ہے، نہ لائف سپورٹ سسٹم ہے وہاں پر، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی سمپلی پتھر ہے بس. تو چاند پر اترنا زیادہ تھرلنگ چیز ہے یا پیراڈائز میں داخل ہونا زیادہ تھرلنگ چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ
سپر تھرل آنا چاہیے آپ کو یہ سوچ کر کے کہ خدا نے مجھے ایک ایسے زمانے میں پیدا کیا ہے جب کہ میں خدا کے مشن میں اپنے آپ کو ڈیووٹ کر کے پیراڈائز میں پہنچ سکتا ہوں. اس پہ آپ کو سپر تھرل آنا چاہیے, سپر تھرل. ایسے زمانے میں پیدا ہونا جب کہ ایک طرف دنیا جو ہے ان اویئر ہے اور دوسری طرف آپ کے پاس سارے سامان کھل چکے ہیں, صرف استعمال کرنا باقی ہے. تو آپ کو یہ سوچ کر سپر تھرل آنا چاہیے کہ میں اگر ان اپرچونیٹیز کو اویل کروں تو میرے لیے پیراڈائز کے گیٹ کھول دیے جائیں گے. ایک بات اور میں عرض کروں جو ابھی کل پرسوں میری سمجھ میں آئی ہے اور میرے نزدیک بہت بڑی ڈسکوری ہے یہ. دیکھیے, سچائی کا جو مشن ہے وہ ان ادر ورڈس لوگوں کو پیراڈائز کی نیوز دینے کا مشن ہے. اے لوگو, تمہارے آگے پیراڈائز ہے. اے لوگوں جو چند سالوں کے لیے کماتے ہو, پیسہ جمع کرتے ہو, مر جاتے ہو, مر کر کے ختم ہو جاتے ہو, تو پیراڈائز کے لیے کمائی کرو. آپ جانتے ہیں کوئی بلین ٹریلین ڈالر کمائے تو کیا ہوگا, 50 سال 60 سال 80 سال مر جائے گا اور پھر ایک پیسہ بھی اس ساتھ نہیں جائے گا, ختم. تو انسان کو یہ میسج دینا, یہ خوشخبری دینا, یہ گڈ نیوز دینا کہ تمہارے لیے اس سے بڑی کمائی کا ایک اپرچونیٹی کھلی ہوئی ہے. وہ اپرچونیٹی یہ ہے کہ تیاری کرو, اپنے آپ کو خدا کے ٹیسٹ میں اسٹینڈ کرو تو تمہارے لیے ایٹرنل بلیس والی پیراڈائز کے گیٹ کھولے جائیں گے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو میری سمجھ میں بات آئی کہ پہلے زمانے کا انسان اس بات کو جتنا سمجھ سکتا تھا, پیراڈائز کے امپورٹنس کو, اس سے بہت زیادہ آج کا انسان سمجھ سکتا ہے اس چیز کو. کیوں؟ پہلے زمانے کے لوگ جو ہیں اس ڈریم میں جیتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بہت اچھا گھر ہو, میرے پاس بہت اچھی سواریاں ہوں, ہر قسم کا کمفرٹ میرے پاس ہو. ساری ہسٹری میں لوگ اس کا ڈریم دیکھتے رہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پری انڈسٹریل ایرا میں وہ چیزیں ابھی سامنے آئی نہیں تھی جس میں آپ اپنا پیراڈائز بنا سکیں. میرے بچپن میں, ابھی میرے بچپن کی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. آدمی کرے تو کیا کرے, مٹی گھر بنا لیے آپ, لکڑی کے پیالہ ہوتا تھا اور معمولی قسم کے ٹن کا چمچہ ہوتا تھا. کھانے پینے کے لیے بہت تھوڑی چیزیں ہوا کرتی تھی. یہ تو انڈسٹریل ایرا میں ایسا ہوا ہے کہ اتنے سارے سامان اکٹھا ہو گئے. ایسے بیوٹیفل گھر پہلے نہیں بن سکتے تھے, ایسے بیوٹیفل کپڑے نہیں ملتے تھے بازار میں, بیوٹی پارلر کا کوئی وجود نہیں تھا پہلے. تو انڈسٹریل ایج سے پہلے انسان اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ جو پیراڈائز کے من میں بسی ہوئی ہے وہ بنا سکے. یہاں تک کہ انڈسٹریل ایج آیا, سب راستے کھل گئے, لوگوں نے خوب پیسہ کمایا, خوب لوگوں نے اچھے اچھے گھر بنائے, خوب انہوں نے بیوٹیفل کاریں حاصل کیں, خوب انہوں نے سٹی پلاننگ کی, خوب انہوں نے مارکیٹ بنائے, خوب لوگوں نے کنزیومر گڈس کا ایک سیلاب آ گیا اور ہر آدمی خرید کر کے اس کو اپنے گھر میں بھرنے لگا. پھر کیا ہوا؟ پتہ چلا ہے کہ اس میں خوشی ہے ہی نہیں. جن لوگوں نے زیادہ پیسے کمائے ہیں, جو بہت بڑے گھروں میں رہتے ہیں, جن کے پاس بہت ساری کاریں ہوتی ہیں,
پرائیویٹ ہوائی جہاز ہوتے ہیں، آپ ان کو جا کر قریب سے دیکھیے، سب ٹینشن میں جیتے ہیں، سب اسٹریس میں جیتے ہیں، سب کا حال یہ ہے کہ کوئی ڈائبٹک ہے، کسی کا ہائی بلڈ پریشر ہو گیا ہے، کوئی کچھ ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، اور پھر آخر میں ایکسیڈنٹ. ایک نئی چیز زمانے ہوئی ایکسیڈنٹ. پہلے ایکسیڈنٹ مرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا پہلے. اب جو ہے سڑکوں پر لوگ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مرتے جاتے ہیں اس میں. بڑھاپا، بیماری، یہ ساری چیزیں. تو جب تک انسان نے زندگی کے کمفرٹ کو حاصل نہیں کیا تھا پری انڈسٹریل ایرا میں، تب تک وہ اس کا ڈریم ٹوٹا نہیں تھا، اس کا ڈریم وہی باقی تھا. لیکن پوسٹ انڈسٹریل ایرا میں کیا ہوا کہ سارے کمفرٹ اس نے حاصل کر لیے، ساری لگژری اس نے حاصل کر لی. پہلے زمانے کا انسان سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی گھر ہو سکتا ہے جو ایئر کنڈیشنڈ ہو، فلی ایئر کنڈیشنڈ ہو. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. ہوا میں اڑے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. تو ساری چیزیں جو اس کے من میں بسی ہوئی تھیں وہ حاصل کر لیا اس نے. پھر بھی اس کو خوشی نہیں ملی، پھر بھی اس کو چین کی زندگی نہیں ملی. تو اب جو ہے انسان فرسٹریشن کے دور میں ہے. اندر سے ہر آدمی فرسٹریشن میں ہے، اندر سے ہر آدمی اسٹریس میں ہے. اسی لیے اس زمانے میں آپ معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑا بزنس ہے جس کو کہتے ہیں ڈی اسٹریسنگ. ساری دنیا میں ایک بہت فلرسڈ بزنس ہے ڈی اسٹریسنگ. کہ لوگ جو اسٹریس میں ہیں تو ان کے اسٹریس کو ختم کرنا. میں نے ایک کتاب پڑھی ہے امریکن رائٹر کی، جس کا میں اس سے ذکر کر چکا ہوں، اے منک ہو سولڈ ہز فراری. اس نے بتایا ہے کہ امریکہ کا ایک بہت ہی سکسیزفل بیرسٹر زندگی سے پریشان تھا، بہت سکسیزفل لائر، بہت پیسہ کمایا، ساری چیز اس کے پاس ہو گئی، فراری میں بیٹھتا تھا وہ. آخر میں کیا ہوا کہ اتنا زیادہ بور ہوا وہ زندگی سے، اس کمفرٹ سے، کہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے بیچ کر کے وہ چلا گیا ہمالیہ پہاڑ میں، جنگلوں میں چلا گیا وہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پری انڈسٹریل ایرا میں انسان کا ڈریم بھائی ٹوٹا نہیں تھا، کیونکہ ابھی اس کو ملا نہیں تھا سب چیزیں. اب تو ڈریم ٹوٹ گیا، اب شیٹر ہو گیا، اب اس کا ڈریم شیٹر ہو چکا، اب اس کو آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا. یہ بہترین ٹائم ہے، بہترین وقت ہے کہ آپ اس کے سامنے پیراڈائز کا کانسیپٹ بتائیں اور وہ دوڑ کر اس کو قبول کر لے. میرا خود تجربہ ہے کہ جب میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، جب ان کو پیراڈائز کی بات میں کہتا ہوں تو بڑے دھیان سننے لگتے ہیں اس کو، وہ کہ جو پیراڈائز میں نے اپنے پیسے سے حاصل نہ کر سکا وہ کہیں اور کیا ہو، کہیں اور جس کو میں جا کے لے سکتا ہوں. یعنی پیسے کے ذریعے پیراڈائز وہ نہیں بنا سکے اپنی. تو جب وہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ایک وہی پیراڈائز جو آپ چاہتے ہیں زیادہ شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے، تو اس کی طرف ان کا مائنڈ فوراً دوڑنے لگتا ہے کہ جو چیز ہم چاہتے ہیں کیا وہ سچ مچ ایگزسٹ کر رہی ہے کہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹریل ریولوشن جو آیا اور کنزیومرز کا زمانہ جو آیا، اس نے ہمارے لیے پیراڈائز موومنٹ کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا، نئی اپرچونیٹیز کھول دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو استعمال کریں. آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا ہے. یعنی پچھلے زمانے میں لوگوں کا ڈریم شیٹر نہیں ہوا تھا، تو آپ آگے بڑھیں، آگے بڑھ کر کے اس اپرچونیٹی کو اویل کریں کہ آج جو یہ کھلا ہوا یہ موقع کھلا ہے کہ لوگ پہلی بار ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں، لوگ فرسٹریشن میں پڑ گئے ہیں، ان کا ڈریم شیٹر ہو چکا ہے. کہ اس پری ڈیتھ پیریڈ میں چاہتے تھے پیراڈائز بنانا، وہ نہیں بنی. اب انہیں آپ کو بتانے کا موقع ہے کہ
جو چیز تم پری ڈیتھ پیریڈ میں چاہتے تھے وہ اصل میں پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ہے. یہ بتانے کا موقع ہے. قرآن میں بتایا گیا ہے جنت والے جو ہیں, پیراڈائز والے لوگوں کو دو کیٹیگری بتائی گئی ان کی. ایک السابقون الاولون اور دوسرے اصحاب المیمنہ. السابقون کون ہیں؟ آگے بڑھنے والے. آگے بڑھنے والے یعنی سارے ایکسکیوزز کو توڑنے والے, سارے ایکسکیوز کو توڑ کر آگے بڑھنے والے, ساری مصلحتوں کو توڑ کر آگے بڑھنے والے, سارے انٹرسٹ کو کل کر کے آگے بڑھنے والے سچائی کے لیے. ان کو کہا گیا ہے السابقون. السابقون کے معنی یہی ہوتے ہیں آگے بڑھنے والے. آگے کون بڑھے گا؟ آگے وہی بڑھے گا جو سارے دوسری چیزوں کو سیکنڈری بنا دیں. جب تک آپ دوسری چیزوں کو سیکنڈری نہ بنائیں اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. السابقون کا جو درجہ ہے وہ نہیں پا سکتے آپ. السابقون کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. ان لوگوں کو جنت میں ایک رائل مقام دیا جائے گا, شاہانہ. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. ایک وہ لوگ ہیں جن کو عام جنت ملے گی, کامن جنت. لیکن السابقون جو ہیں ان کو شاہانہ جنت ملے گی, رائل پیراڈائز انہیں دی جائے گی. تو یہ وہ لوگ ہوں کہ جو ساری چیزوں کو ریجیکٹ کرتے, سارے مصلحتوں کو توڑ کر کے, سارے انٹرسٹ کو اگنور کر کے آگے بڑھیں گے سچائی کے لیے. یہاں میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں جو میں نے پڑھا تھا بچپن میں, کہ ایک اس کا جس یہ ہے کہ آدمی کے اندر آگے بڑھنے کے لیے ایک ہچکچاہٹ ایک روک بنتی ہے. ہیزیٹیشن. جب کوئی آگے بڑھنا ہو تو ایک قسم کا ہیزیٹیشن ڈیولپ کر جاتا ہے آدمی کے اندر, اس کی وجہ سے بڑھتا نہیں آگے. تو اس میں انہوں نے ایک مثال کی زبان میں کہا تھا, اس بائے بیرٹھی کا یہ شعر ہے, یہ جو ہارس ریس ہوتی ہے, گھوڑ دوڑ جس کو کہتے ہیں اردو میں, ہارس ریس, تو اس میں جمپ کرتے ہیں گھوڑے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جمپ کرنے کا کہ جمپنگ ریس تھی وہ. کئی لوگ اپنے گھوڑوں پر چڑھ کر آئے اور وہ اپنی گھوڑے کو کدا رہے تھے اس میں. تو کئی لوگ ایسے تھے جو ہچکچا گئے اور کدا نہیں پائے اپنے گھوڑوں کو, اور کوئی تھا جس کو کود کر آگے بڑھ گیا وہ. تو شعر یہ ہے کہ گھوڑ دوڑ میں کدائی کی بازی تھی ایک دن. بہت ہی سمپل لینگویج ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. گھوڑ دوڑ کا مطلب ہے ہارس ریس. گھوڑ دوڑ میں کدائی کا مطلب جمپ کرنا. گھوڑ دوڑ میں کدائی کی بازی تھی ایک دن, تازی پر کوئی ترکی پہ اپنے سوار تھا. تازی اور ترکی ایک گھوڑوں کے نام ہے, یعنی کچھ نسل ہوتی ہے گھوڑوں کی, ان کو کہتے ہیں تازی اور ترکی. تازی اور ترکی اور عرب یہ سب. تو گھوڑ دوڑ میں کدائی کی بازی تھی ایک دن, تازی پہ کوئی ترکی پہ اپنے سوار تھا, جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر. ہیزیٹیشن. جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر, جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا. تو میری تمنا ہے کہ آپ ان لوگوں سے نہ بنیں جو کسی ہیزیٹیشن میں پڑھ کر کے پیچھے رہ جائیں. بلکہ آپ ان لوگوں سے بنے جو ہچکچاہٹ کو توڑ کر, ہیزیٹیشن کو ختم کر کے آگے بڑھیں, اور السابقون میں آپ کو شمار ہو. آپ کو شمار السابقون میں ہو.
آخر میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. یہ جو ہم مجلس کرتے ہیں، جو کلاس کرتے ہیں، تو اس طرح کے کلاس کے لیے عربک میں لفظ ہے مجلس، حلقہ، یعنی اللہ کی یاد کے لیے اکٹھا ہونا. دیکھیے، ایک ہے کہ انسان اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، اس کی بھی ویلیو ہے. ایک ہے مل کر اللہ کو یاد کرنا، اکٹھا ہو کر اللہ کو یاد کرنا. تو اس میں اینجل آتے ہیں. جب آپ مل کر یاد کرتے ہیں خدا کو، اینجل آتے ہیں وہاں پر. اینجلس آ کر کے وہاں کے ماحول کو بالکل ایک نورانی ماحول بنا دیتے ہیں. تو حدیث یہ ہے کہ اللہ کے کچھ اینجل ہیں جو اس لیے ہیں کہ وہ ان جگہوں کو تلاش کریں جہاں خدا کو مل کر لوگ خدا کو یاد کر رہے ہوں، مل کر خدا کا چرچا کر رہے ہوں، مل کر خدا کی باتیں کر رہے ہوں. اس کو تلاش کرتے ہیں وہ. تو حدیث میں ہے کہ جب وہ اینجل ایسی کسی جگہ کو پا لیتے ہیں تو آواز دیتے ہیں کہ آؤ، یہاں ہے وہ چیز جس کو ہم تلاش کر رہے تھے. تو اتنے فرشتے وہاں اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ آسمان تک ان کا تانتا بن جاتا ہے. تو خدا سے وہ کہتے ہیں کہ اے رب، ہم نے فلاں جگہ پر تیرے بندوں کو پایا کہ وہ اکٹھا ہو کر تیری یاد کر رہے تھے. تو خدا پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، اے اینجلس، اگر وہ مجھ کو دیکھتے، ابھی تو بغیر دیکھے یاد کر رہے ہیں وہ، اگر وہ مجھ کو دیکھتے تو ان کا حال کیا ہوتا؟ تو اینجل کہتے ہیں کہ اگر وہ تجھ کو دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ تیری یاد کرتے، اور بھی زیادہ تیری گلوری بیان کرتے. پھر خدا پوچھتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ تو اینجل کہتے ہیں کہ تجھ سے وہ پیراڈائز مانگ رہے ہیں. تو خدا کہتا ہے کہ اگر وہ پیراڈائز کو دیکھ لیں تو ان کا حال کیا ہو؟ تو اینجل کہتے ہیں، جو کہ خدا پیراڈائز کو دیکھ رکھا ہے جنہوں نے، اینجل کہتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیں پیراڈائز کو، اور بھی زیادہ اس کے طالب بنیں، اور بھی زیادہ اس سے مانگیں اس کو، اور بھی زیادہ اس کی تمنا کریں. تو خدا کہتا ہے کہ اے فرشتوں، تم وٹنس بن جاؤ کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا اور پیراڈائز ان کے لیے لکھ دی، اور میں نے ان کے لیے پیراڈائز لکھ دی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان بلیسڈ لوگوں میں، ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے خود خدا نے پہلے سے لفظ بول دیا ہو، یعنی پہلے ہی سے. ابھی وہ زندہ ہے اس دنیا میں، ابھی وہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اسی وقت خدا نے یہ کہہ دیا ہو کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہو کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا،
میں نے ان کے لیے پیراڈائز کے گیٹ کھول دیے. تو میری دعا ہے کہ آپ لوگ ان خوش قسمت مردوں اور عورتوں میں بنیں جن پر یہ حدیث اپلائی ہوتی ہو. آپ لوگ پیغمبر نے ایک بار لوگوں سے بیعت لیا تھا. بیعت اس طرح ہوتی ہے, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت لیا کہ تم بیعت کرو کہ آج سے لے کر مرتے تک, آج سے لے کر مرتے دم تک تم اس مشن کو نہیں چھوڑو گے. جیو گے تو اسی پر جیو گے, مرو گے تو اسی پر مرو گے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج آپ میں سے ہر شخص یہ پلیج لے, پلیج, خدا گواہ بنا کر کے, آپ میں سے ہر شخص خدا گواہ بنا کر کے پلیج لے کہ خدایا میں نے آج سے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اسی دعویٰ مشن کے لیے زندہ رہوں گا اور اسی دعویٰ مشن پہ میری موت ہوگی. کیونکہ یاد رکھیے سب سے بڑا کام دعویٰ کا کام ہے, دعویٰ ورک ہے. سارے انسان ملین بلین کی تعداد میں پیدا ہو کر مر رہے ہیں اور ہیل میں جا رہے ہیں. اس سے بڑا مشن کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ سچائی کیا ہے, وہ کیا راستہ ہے جس کو فالو کر کے تم ہیل سے بچ سکتے ہو اور پیراڈائز میں جا سکتے ہو اور خدا کی بلیسنگ پا سکتے ہو. تو میں کہوں گا کہ آپ میں سے ہر ایک یہ پلیج لے ساری زندگی کے لیے, لائف ٹائم کے لیے, کہ آج سے there is no better time to start than this very minute. جیسا کہ میں نے اقبال آدمی سے کہا تھا کہ آپ بھی مر جائیں تو اگر ہم میں سے ہر شخص کل مر چکا ہو تو کیا ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اس کو پرسوں کے لیے رکھیں, نرسوں کے لیے رکھیں؟ اس لگژری کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کل اور پرسوں پر رکھیں اس کو. اس لگژری کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ موت ہم میں سے ہر ایک سے پیچھا کی ہوئی ہے. تو آج ہی آپ میں ہر شخص یہ پلیج لے خدا کو گواہ بنا کر, انجیل کو گواہ بنا کر, کہ ہم پوری زندگی اسی مشن میں بتائیں گے, اسی میں اپنا آپ کو ڈیووٹ کریں گے, اپنی ساری انرجی اسی میں لگائیں گے, یہاں تک کہ ہم وہ گروپ بن جائیں جو خدا کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس کا کام دے. پوائنٹ آف ریفرنس کا مطلب یہ ہے جب آخرت میں کہا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سائنٹیفک ایج میں خدا کے بندوں کو خدا کا پیغام پہنچایا تھا. جب وہاں یہ سوال ہو تو فرشتے کہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ, تو گیا کہ آپ خدا کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن جائیں گے. کیا اس سے بڑا کوئی تھرل ہو سکتا ہے, اس سے بڑی کوئی خوشی ہو سکتی ہے کہ خدا کے لیے آپ پوائنٹ آف ریفرنس بن جائیں؟ وہ خدا اس لیے اتنی بڑی یونیورس کو پیدا کیا. آپ سوچیے ذرا, اتنے بڑے یونیورس, اتنی گلیکسیز, اتنا بڑا سولر سسٹم, اتنی بڑی ہماری یہ زمین, یہ اوشن, یہ ماؤنٹین, یہ کتنی بڑی دنیا ہے. جس نے یہ پیدا کیا اس خدا کے لیے آپ پوائنٹ آف ریفرنس بن جائیں.
کیا اس سے بڑی کوئی بلیسنگ ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی تھرلنگ بات ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ دیر از نو بیٹر ٹائم ٹو اسٹارٹ دین دس ویری منٹ. اسی وقت آپ پلیج لیجیے، اسی وقت آپ پلیج لیجیے اپنے دلوں میں، اپنے آپ سے. پلیج کسی لاؤڈ اسپیکر پر نہیں ہوتا، پلیج کسی پیپر پر نہیں ہوتا، وہ دل سے ہوتا ہے. تو آپ کو ساری زندگی دعا ورک کرنا ہے. انسانوں کو دعا ورک کیا ہے؟ دعا ورک انسان سے محبت کرنا ہے، انسان سے پیار کرنا ہے. جس شخص کے دل میں انسان کے لیے پیار نہ ہو وہ داعی نہیں ہے، وہ دعا ورک نہیں کر سکتا ہے. حضرت مسیح نے جو کہا تھا کہ لو یور اینیمی، اس کا مطلب یہی میں سمجھتا ہوں کہ اینیمی سے بھی پیار کرو، اس کے بغیر تم دعا ورک نہیں کر سکتے. سارے انسانوں سے آپ کے دل میں پیار ہونا چاہیے، کیونکہ پیار ہی وہ چیز ہے جو انسینٹو بنتی ہے کہ یہ سارے لوگ چلے جا رہے ہیں آگ میں، یہ سارے لوگ چلے جائیں ہیل میں، کیسے میں انہیں بچاؤں؟ پرافٹ آف اسلام نے کہا تھا ایک بار کہ لوگ پتنگوں کی طرح آگ کے گڑھے میں گر رہے ہیں، اور میں ان کے پیچھے سے کھینچ رہا ہوں. آگ کا ایک بڑا گڑھا ہے اور لوگ پتنگوں کی طرح. آپ جانتے ہیں کہ پتنگے جو ہوتے ہیں، برسات جب شروع ہوتی ہے تو پتنگے بلب پر یا لیمپ پر ٹوٹتے ہیں. اسی لوگ کر آپ نے کہا کہ لوگ پتنگوں کی طرح آگ کے گڑھے میں کود رہے ہیں، میں پیچھے سے ان کو کھینچ رہا ہوں. اب بتائیے، آپ سوچیے ذرا سا کہ جو انسان دیکھ رہا ہو کہ جو آدمی دیکھ رہا ہو کہ لوگ آگ کے گڑھے میں گرے چلے جا رہے ہیں، تو کتنا زیادہ اس کے اندر یہ اسپرٹ جاگ اٹھے گی کہ مجھے انہیں بچانا ہے، انہیں بچانا ہے، بچانا ہے. ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے تو عربک ایک بک میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ایک اندھا آدمی ہے، ایک بلائنڈ آدمی ہے، ایک بلائنڈ آدمی چلا جا رہا ہے اور سامنے ایک ویل ہے، ایک کنواں ہے، وہ کنویں کے سیدھ میں چلا جا رہا ہے، بالکل ابھی گر جائے گا اسی میں، کیونکہ بلائنڈ ہے وہ. تو اس وقت جب اس کو کہا جائے گا، یہ بتانا ہو کہ یہ کنواں ہے، اس میں تم گر جاؤ گے، تو صرف یہ بولا جائے گا البیر البیر البیر. البیر مانے ہوتے ہیں کنواں، ویل ویل. یہ نہیں کہا جائے گا ارے بڑے میاں، ارے بزرگ صاحب، ارے صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں، ذرا سوچیے، ذرا ٹھہریے، یہاں تو آپ کے آگے 2 قدم پر ایک کنواں ہے. ایسا نہیں کہا جائے گا، جلدی سے کہا جائے گا البیر البیر، کنواں کنواں. تو اسی طریقے سے جب انسان کو آپ دیکھ رہے ہوں کہ سب آگ کے گڑھے میں دوڑے چلے جا رہے ہیں، یعنی ایٹرنلی اپنی لائف کو تباہ کر رہے ہیں، ایٹرنلی اپنی لائف کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، اس وقت جو اسپرٹ جاگے گی آپ کے اندر تو آپ کو کوئی اور چیز دکھائی نہیں دے گی، کوئی چیز نہیں دکھائی دے گی. یہ دکھائی دے گا صرف اتنا ہی کہ انسان کو بچاؤ، سیو ہیومینٹی، سیو ہیومینٹی. تو بہرحال یہ کچھ انسپریشن سے میں نے آج کہا کہ آج کے ٹاک کا جو وہ ہے ٹائٹل، وہ ہے فرام دا اسپریچول ٹری. تو میں روزانہ وہاں پر بیٹھتا ہوں. تو آج جب میں بیٹھا تھا تو یہ سب
باتیں میرے مائنڈ میں آئیں، بالکل عجیب میری حالت ہو گئی. تو میں نے چاہا کہ آپ کو یہ باتیں کہہ دوں. مجھے نہیں معلوم کہ کب تک یہ رات اور دن ہمارے ساتھ دیں گے، اور کب وہ وقت آ جائے گا جب نہ رات ہوگی نہ دن ہوگا، نہ کوئی سننے والا ہوگا نہ سنانے والا ہوگا. کچھ نہیں معلوم کہ کب تک ہمیں خدا نے یہ موقع دیا ہے اور کب یہ موقع ختم ہو جائے گا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور یہ ہمت دے کہ ہم ساری دنیا کو سچائی کا میسج دے سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.